السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی ویڈیو نا بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں، اور ایسا کس کس کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ کائنڈلی شیئر کریے گا، اور اپنا ریویو اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھی ہیں ایسے مرد حضرات جو ذہنی مریض ہوتے ہیں، جو خود ذہنی مریض ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی عورتوں کو بھی وہ ذہنی مریض بنا دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ان کے ساتھ بیہیویئر اپنی کم محلی ناعقلی اور اپنی کم ہمتی کو نہ وہ دوسروں میں ڈھونڈ کے، ان میں خامیاں ڈھونڈ کے نہ ان کو، جو ان کے ساتھ وابستہ لڑکیاں ہوتی ہیں، جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں، جو ان کی بہنیں ہوتی ہیں، بہویں ہوتی ہیں، ان کی زندگی کو بھی اسی طرح سے وہ اجیرن کر دیتے ہیں۔ اور ایسی کوالٹی اور کوانٹٹی نہ صرف مرد حضرات میں ہوتی ہے، بلکہ ایسی کوالٹیز خواتین میں بھی ہوتی ہے۔ کچھ خواتین جو ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں، جو ایسے مردوں کی جو اذیتیں سہ کے، ان کی باتوں کو سہ کے، تو وہ ایسا کرتی ہیں کہ وہ دوسروں کی زندگی نہ خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں، دوسروں کی جو سہولت دیکھتی ہیں، جو دوسروں کی خوبصورتی دیکھتی ہیں، یا پھر ان میں جو بناوٹ دیکھتی ہیں، کیا بناؤ سنگار دیکھتی ہیں، تو وہ خود نہ پھر ان سے وہ جیلس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس جیلسی کو نکالنے کے لیے وہ کیا کرتی ہیں کہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنانا شروع کر دیتی ہیں۔ نہ تو وہ بیسیکلی خود خوش رہتی ہیں، اور نہ ہی وہ کسی اور کو خوش رہنا دیکھ سکتی ہیں، مطلب نہ وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی اور خوش رہے۔ اور ان سب کے پیچھے صرف اور صرف کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ایک مرد صحیح ہو نا، تو وہ معاشرے میں، جو کہتے ہیں کہ عورت معاشرہ بناتی ہے، عورت کی وجہ سے قوم وجود میں آتی ہے، لیکن اس عورت کو بنانے اور بگاڑنے میں جو ہاتھ ہوتا ہے وہ مرد کا ٹوٹلی ہوتا ہے۔ اسپیشلی ہمارے پنجاب میں رہنے والے مرد حضرات، اور یہ پاکستان میں یا ایشیا میں جتنے بھی پرسنز رہتے ہیں، اگر وہ خود ٹھیک ہیں، ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی محرومی نہیں دیکھی، اپنی محرومی کسی عورت پہ نہیں ڈالی، تو اپنی محرومی کو مت چھپائیں، اپنی جو آپ کا ساتھی ہے اس کے ساتھ شیئر کریں، بانٹیں، بلکہ اس محرومی کو نا دوسروں کے لیے اذیت مت بنائیں۔ میں آج نا کسی جاننے والی کے گھر گئی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی اور میرے نا جو اس کا ہسبینڈ ہے، بیٹی کا ہسبینڈ، وہ دونوں بہت اچھے، خود میں بہت ہوش اخلاق اور اچھے طریقے سے رہتے تھے۔ بس ایک فیملی ان کے گھر آئی، اور اس کی خواتین نے کہا کہ وہاں کے ان کی خواتین نے کہ تم زیادہ پیاری ہو، تمہارا ہسبینڈ پیارا نہیں ہے۔ تو کیا ہوا جی، وہ تب سے لے کے اب تک میری بیٹی کو جینے نہیں دیتا، وہ ذہنی مریض بن گیا۔ اور ایسی خواتین، میں کہتی ہوں، نہ تو خود خوش رہتی ہیں، اور نہ ہی ارد گرد میں کسی بندے کو خوش رہنے دیتی ہیں۔ پتہ نہیں، اگر آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے نا، تو خدا را اپنے ایسے نونہال بچوں کو مت بیاہیں، نہ دوسروں کی زندگیاں برباد کریں۔ ایسے بچوں کا پہلے ذہنی توازن چیک کروائیں، اور پھر ان کی شادیاں کریں، تاکہ جو ان سے تعلق رکھنے والے، جو ان سے وابستہ لوگ ہیں، وہ خوش رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔